اور ہر روز بندہ دے سکتا ہے، وہ قربانی یہ ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو اخلاق عالیہ، جو آپ کی سنتیں، آپ کی عادات شریفہ مختلف معاملات کے بارے میں ہیں، لباس میں، کھانے پینے میں، معاشرت میں، ایک دوسرے سے میل جول میں، لین دین میں، مسجد آنے جانے، لباس میں، تو وہ ہر عمل جو ہے اس کی آپ قربانی دے سکتے ہیں۔ یعنی جو اپنی مرضی سے کام کرتا ہے بندہ، یا ایک رسم و رواج پر چل رہا ہے، معاشرے پر چل رہا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا عمل کے خلاف ہے، تو وہ اپنی خواہش کے مطابق ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق نہیں، تو ان چیزوں کو قربان کرتے رہنا، اپنی خواہشات کو، اپنے طریقوں کو، اپنے رسم و رواج کو، تو دن میں تو یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں، یہ بھی قربانیاں ہوتی ہیں، تو بندے کو جو ہے وہ اللہ پاک کا قرب دیتی ہیں۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ قرب ملتا ہی قربانی سے ہے، یعنی مشکل کاٹے گا، کوئی چیز نفس پر کوئی چھری پھرے گی، کوئی اپنی خواہش کے خلاف چلے گا، تو قرب ملے گا اللہ۔ اب یہ نہیں ہو سکتا قرب ملے قربانی کے بغیر۔ حضور علیہ السلام نے طائف کے سفر میں قربانی دی اتنی کہ اللہ پاک نے پھر معراج کی رات قرب عطا فرمایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی وہ دی تو جنت کے شہزادے کا درجہ پایا انہوں نے۔ تو قربانی کو کہتے ہی اس لیے قربانی ہے کہ قربانی یعنی اپنے خلاف کوئی چیز جب بندے کی طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی بندہ برداشت کر کے اللہ پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی عمل کو اختیار کرتا ہے، تو اس سے پھر اس کو قرب ملتا ہے، تو اس کو پھر کہتے ہیں قربانی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پسند تھا اور محبت تھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے، اس کے ذریعے قرب ملا۔ آپ کو کوئی بری عادت پسند ہے، کوئی رسم و رواج، کوئی ایسی چیز، تو آپ جب اس کی قربانی دیں گے تو آپ کو بھی اللہ پاک کا قرب ملے گا۔ اسی طرح رسول اللہ علیہ السلام کی چھوٹی چھوٹی جو اعمال اور سنتیں ہیں، اور بڑی بڑی بھی سنتیں ہیں، ہمارے لیے تو چھوٹی سنت بھی وہ بھی بڑی ہے، لیکن روز مرہ کی چیزوں کو بھی قربانی دیں، تو اس میں چند چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو آپ علیہ السلام کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جب بھی آپ علیہ السلام کی توجہ کوئی بندہ چاہتا، کان میں کوئی بات کہنا چاہتا، تو فرماتے ہیں کہ سر مبارک کو اس کے منہ سے جدا نہ فرماتے جب تک کہ وہ خود اپنی بات کہہ کر منہ نہ ہٹا لیتا۔ یعنی کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو اس کو جو ہے اپنے سر توجہ کے ساتھ آپ سنتے، اور جب وہ خود نہ ہٹاتا آپ نہ ہٹاتے اپنا۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بھئی کوئی بھی بندہ ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، بات توجہ سے سنیں، بے توجہی نہ کریں کہ کوئی بات کر رہا ہے آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے، سلام کرتا ہے آپ کو، کوئی بات کہنا چاہتا ہے، تو پوری طرح فوکس ہو کے، یہ نبی علیہ السلام کی سنت۔ اور اگر کوئی مصافحہ کے لیے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑتا تو آپ علیہ السلام اس کے ہاتھ میں سے اپنا ہاتھ نہ جدا فرماتے جب تک کہ وہ خود ہاتھ کو نہ چھوڑ دیتا۔ تو کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے بھائی ایسے دور سے ہی، جیسے وہ اسلام جو ہے بس ٹچ کرنا ہے، فوراً کھینچنا، یا ایسے جو ہے ایک یعنی نہ جیسے بندے کی توجہ، یا وہ ایک ٹوٹل پورا کر رہا ہے، ایک جو ہے بس ایک رواج پورا کر رہا ہے، لیکن وہ خوش دلی سے نہیں وہ ہاتھ ملاتا، بلکہ ملاتا بھی ہے بس ٹھیک ہے، چھوٹا تھوڑا سا آگے کیا پھر پیچھے۔ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں، پوری طرح ہاتھ ملائے، پوری طرح ہاتھ ملائے، دونوں ہاتھوں سے کرے تو یہ سنت کے قریب ہے زیادہ، اور کم از کم پورا ہاتھ ملا کے تھوڑی دیر رکھے پھر جدا کرے۔ اور آپ علیہ السلام تو یعنی جب تک وہ دوسرا بندہ نہ یعنی کرے وہ آپ نہیں فرماتے تھے۔
تو یہ آپ علیہ السلام کا مخلوق کے ساتھ آپ کی سنتیں، آپ کی عادتیں شریفہ کے بھئی کسی کے دل پر بوجھ نہ آ جائے، کسی کو کوئی بات بری نہ لگ جائے کہ میں نے ہاتھ کھینچ لیا. تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، یہ بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں. جب کوئی خطاب اس کے لیے آپ علیہ السلام کی طرف رخ کرتا تو آپ علیہ السلام اپنا چہرہ مبارک کو اس کی طرف سے نہ پھیرتے جب تک کہ وہ خود اپنے منہ کو نہ پھیر لیتا. یعنی کسی کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو آپ اس کی طرف متوجہ رہتے، اپنا چہرہ مبارک بھی اس طرف رکھتے، الا یہ کہ وہ یہ نہیں کہ وہ بات کر رہا ہے، آپ جو ہے ادھر دیکھ رہے ہیں، اور وہ بات کر رہا ہے آپ کوئی اور بات شروع کر دی یا اس طرح کی بات. جب کوئی نیا لباس پہن کر خدمت اقدس میں حاضر ہوتا تو آپ علیہ السلام تعریف کرتے اس کی اور فرماتے حسنا حسنا، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت خوب ہے، بہت اچھا ہے. یعنی اور پھر فرماتے ابلی و اخلق، یعنی اللہ پاک آپ کو اس کا پہننا نصیب کرے اور پرانا نصیب ہونا نصیب کرے، یعنی برتنا نصیب کرے. یعنی مسلمان کی نعمت، یعنی کسی کو اچھی چیز دیکھنا، اچھے لباس میں، اچھی گاڑی میں تو خوش ہونا، یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے. خوش ہونا اور اس کو دعا دینا کہ ماشاءاللہ لا قوت، اللہ پاک آپ کو نصیب کرے. اور یہ تو یہ دل سے بھی باہر سے بھی، اگر دل نہیں بھی کر رہا تو باہر سے کم از کم کوشش کرے، پھر اللہ کرے دل بھی بندے کا اس طرف مائل ہو جائے. کیونکہ عموماً یہ شیطانی طریقہ ہے کہ جس کو کینہ کہتے ہیں یا اس طرح کی حسد کہتے ہیں کہ نعمتیں دیکھ کے دل تنگ ہونا، وہ اس کو کیوں مل گئی، وہ یہ کیوں یہ گاڑی لے کے پھر رہا ہے، اس کی عزت کیوں ہے، اس کا جو ہے واہ واہ کیوں ہے، اس کو کیوں قبولیت مل رہی ہے، اس کا جو ہے یعنی اس کی شادی ہو گئی، اس کا جو ہے گھر کیوں اچھا ہے، اس کا یہ ہے. بلکہ آپ علیہ السلام کے فرمایا کہ لباس بھی دیکھ کے آپ خوش ہوتے اور تعریف کرتے اور فرماتے حسنا، بہت اچھا، بہت اچھا. یعنی خوش ہونا مسلمان کی کسی کو نعمت میں دیکھ کے. اگر آپ کا بھی دل چاہ رہا ہے اس کے لیے تو اللہ پاک سے مانگے، جس خدا نے اس کو دیا وہ آپ کو بھی دے دے گا اگر آپ مانگیں گے. یہ تو بے وقوفی ہے کہ چاہنا اس سے جلنا، اس سے تو تب جلیں کہ اس نے خود نعمت وہ حاصل کی ہو. تو یہ تو اللہ پاک کی تقسیم ہوتی ہے، اللہ پاک کی عطا ہوتی ہے، اللہ پاک عطا فرماتا ہے. اسی طرح روحانی بھی، کسی کو کوئی درجہ مل گیا، کسی کو قرب مل گیا، کسی کو کوئی اللہ پاک کا قرب مل گیا، نبی علیہ السلام کا قرب مل گیا، کسی بزرگان دین کا، تو اس سے بھی خوش ہونا کہ بھئی اس کو مل گیا ہے، اس سے دعا لینا، نہ کہ جو ہے اس سے حسد کرنا. اب شیطان کا جو یہی معاملہ ہوا، اس نے روحانیت میں نعمت دے کے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک یہ دے رہا ہے تو وہ نہیں قبول کیا، اس نے حسد آ گیا. ابو جہل، یہودی، ان سب کو پتہ تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ پاک کے رسول ہیں، لیکن حسد ہوتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کے زمانے میں بغداد میں رہنے والے سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ کے زمانے میں کتنے لوگ رہتے تھے، لیکن وہ مانتے نہیں تھے. جانتے تھے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، نیک اچھی بات کرتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن وہ حسد اور وہ اس کی دشمنی میں رہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یزید نہیں جانتا تھا، کوفہ والے نہیں جانتے تھے وہ کون ہے. تو یہ حسد ہوتا آ جاتا ہے بندے میں. تو اس سے نہیں بلکہ محبت اور زیادہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی جو اچھی نہیں، ناشائستہ، یا کسی سے کوئی بری حرکت ہوتی تو آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ طیبہ تھی کہ کبھی اس کا نام لے کر اس کو تنبیہ نہیں فرماتے تھے بندوں میں، بلکہ عام ارشاد فرماتے کہ بھائی لوگ کیوں اس طرح کر رہے ہیں، کہ ایسا ایسا کہتے ہیں، جیسے مذاق کے طور پر ہم کہتے ہیں بھائی اگر میں ایسا کروں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو ایسے تو تاکہ وہ جو سمجھ جائیں سمجھنے والے. اور دین کی اصل بات تو ہوتی ہی وہ ہے کہ جو بندوں کو پر لگے کہ میری بات ہو رہی ہے، کیونکہ دین آیا ہی بندوں کے لیے ہے، اسلام اور قرآن اور سنت ہے ہی بندوں کے لیے. تو جو بات آپ کو لگے میری ہو رہی ہے سمجھیں اسی سے آپ کو فائدہ ہونا ہے. ہمارے ہاں لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری بات اگر کسی نے بتا دی ہے، مجھے پوچھتے رہتے ہیں آپ کو کسی نے بتایا میرے بارے میں، یہ تو میری بات ہو رہی تھی.
تو مجھے کیا کوئی بتائے گا، بتائے بھی تو میں کیوں تذکرہ کروں گا. بعض یہ دین اللہ پاک کا دین ہے، اس میں جو باتیں آتی ہیں اس میں بندوں کی اصلاح ہوتی ہے، بندوں کے متعلقہ امور ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ کہنے والے کو تو پتہ نہیں ہوتا، لیکن سننے والوں کو ہدایت دینے کے لیے اللہ پاک اس کی منہ سے ایسی بات کہلواتا ہے جو اس کو ضرورت ہوتی. آج کل کوئی پریشانی میں ایسا گزر رہا ہے تو وہ سمجھے کہ میرے لیے میسج ہے کوئی اس میں. تو یہ بھی آپ علیہ السلام کی یعنی سنت شریفہ میں سے تھی. اور اگر کوئی کام ایسا کوئی کرتا، کسی دینی کوئی گناہ یا کوئی ایسا کام، اور آپ علیہ السلام کے کو پسند نہ ہوتا، تو آپ علیہ السلام دو صورتوں میں سے اس کا ایک تو آپ علیہ السلام کے چہرے سے پتہ چل جاتا، آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بعض سرخ ہو جاتا غصے سے، یعنی اب اللہ کے حکموں اور کو توڑا جائے یا کوئی طبیعت پر کوئی چیز ناگوار. ایک تو چہرے سے صحابہ کرام اندازہ لگا لیتے کہ بھئی یہ اچھی بات نہیں، یعنی چہرے سے ہی ان کا پتہ چل جاتا. تو آپ علیہ السلام کی جو باڈی لینگویج جو تھی یا اس سے ہی پتہ چل جاتا. اور یا پھر آپ فرماتے کہ آپ کے چہرے انور کو اس کی طرف سے پھیر لیتے یا اس کا سلام نہیں لیتے، جواب اس کا یعنی اس کے سلام کو قبول نہ کرتے. تو یہ بھی دو طریقے تھے. مثلا کوئی بندہ تو ناراضگی کا اظہار آپ علیہ السلام یا تو چہرہ مبارک پھیر لیتے یا اس کے سلام کا جواب نہ دیتے. یہ ان کے ایک ناراضگی کا اظہار کا طریقہ تھا. کوئی بندہ وہی غلط کام کر رہا ہے تو اس سے تاکہ اس کی اصلاح، اس کی تنبیہ ہو جائے. راستے میں آپ علیہ السلام چل رہے ہوتے تو کوشش کرتے کہ پہلے خود سلام کریں. اب اس کا انتظار کرتے رہنا ابھی دوسرا کرے، یہ سنت کے قریب نہیں. سنت کے قریب یہ ہے چلو دوسرے نے کر دیا اچھی بات ہے، لیکن آپ کی کوشش ہو کہ میں ہی سلام کروں، کیونکہ سلام کرنے کا زیادہ ثواب ہے، جواب دینے کا جو ہے وہ کم ثواب ہے. سلام پہلے جو کرتا ہے اس کو جو ہے وہ یعنی دعا ملتی ہے. اس بندے سے بھی، فرشتوں سے بھی دعا لیتا ہے. وہ بچوں کو بھی حضور علیہ السلام خود سلام کرتے. بچے کھیل رہے ہوتے ان کے پاس جا کے ان کو سلام کرتے، اور بڑوں کو تو اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی. تو یہ بھی آپ علیہ السلام کا یعنی طریقہ تھا. رستے میں جس کو جانتے یا نہیں جانتے، مثال کے طور پر پہچان ہمارے لیے پہچان ہے یا نہیں پہچان ہے، اس کو سلام کرنا. تو یہ چیز ہے. اور جیسے ہمارے مسجد میں آتے ہیں، میں اکثر بتاتا ہوں جب مسجد میں آئے ہیں تو دعا پڑھیں، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ دعا ہے. مسجد میں آ کے بلند آواز سے سلام نہ کریں کہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے. اب وہاں ہم کرتے ہیں بعض دفعہ، اور جہاں کرنا ہے وہاں نہیں کرنا. رستے میں پھر رہے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ خاموشی سے گزر جائیں گے. وہ مسلمان ہے، پتہ ہے یہ مسلمان ہے، لیکن وہ گزر جائیں گے. تو یہ سنت کے مطابق نہیں. اور جب بھی کسی کو کوئی پیغام بھیجتے تو سلام بھی ضرور کہلواتے. مطلب کسی کو کوئی میسج بھیجتے تو آپ فرماتے میرا سلام اس کو کہنا اور بات یہ پیغام دینا. اگر کوئی آپ علیہ السلام کو سلام پہنچاتا کسی اور کا کہ فلاں نے آپ کو سلام بھیجا ہے، تو آپ فرماتے وعلیک آپ پر، یعنی اس پر بھی سلام، اس کے لیے بھی دعا کرتے اور اس کے لیے بھی دعا کرتے، اس کو بھی سلام کا جواب دیتے. علیک وعلیہ السلام کہ آپ پر بھی اور ان پر بھی. اگر آپ علیہ السلام کے لباس یا بدن اطہر سے کوئی شخص کوئی چیز دور کرتا، مثلا کوئی مٹی یا تیلا یا کوئی چیز، جیسے مثلا چادر پر یا مبارک پر یا کوئی لباس پر یا امامہ شریف پر کوئی جیسے ہو جاتی، بعض دفعہ چیزیں لگ جاتی ہیں، تو اگر کوئی بندہ ایسے دور کرتا تو آپ علیہ السلام اس کا بھی شکریہ ادا کرتے اور ان مبارک الفاظ سے ادا فرماتے مسح اللہ عنک ما تکرہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نامرغوب و ناگوار چیزوں سے یعنی دور کرے. اللہ پاک تمہیں ایسی چیزیں جو تمہیں ناگوار گزرتی ہیں اللہ دور کرے تم سے. یعنی آپ دیکھ لیں ہم بڑی لوگ نیکیاں کر دیتے ہیں، احسان کر دیتے ہیں، ان کا شکریہ کوئی نہیں، ان کا کوئی قدر نہیں، بھول جاتے ہیں اور کیا بس ٹھیک ہے جی ہو گیا. اور یہ معمولی ہے. مثلا یہ دھاگا ہے،
تو کوئی دور کرتا آپ علیہ السلام کی چادر مبارک سے یا کسی، تو آپ اس کو بھی یہ دعا دے کہ اللہ پاک تم سے بھی ایسی چیزیں دور کرے جو تمہیں اچھی نہیں لگتی، تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، اور اس کا جو ہے شکریہ بھی ادا فرماتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ صحابہ کرام کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ علیہ السلام کی نقل فرما رہے ہیں کہ کیسے کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی مسلمان کی مدد بڑے کاموں میں بھی، چھوٹے کاموں میں، اگر کسی کو مشکل میں دیکھیں، کسی کا جو ہے آپ کو مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو وہ کریں، یہ دعا لینے والی بات ہے، اور جس کا ہو وہ دعا دے۔ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنے دائیں بائیں جب چلتے تھے تو دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے، یعنی وہ نہ پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے، سیدھا دیکھتے، نیچے اکثر اس طرح ہوتا، اور سامنے دیکھتے۔ تو اس وجہ سے کئی دفعہ چلتے چلتے آپ کی چادر مبارک لکڑیوں میں الجھ جاتی، اور کئی دفعہ جو ہے جھاڑیوں کے ساتھ الجھ جاتی، یعنی اس وجہ سے اتنا نظر کی حفاظت، اتنی نظر کی احتیاط۔ جیسے ہم چل رہے ہوں تو بھئی اب یہ اسی کی الجھتی ہے کہ جو بندہ بھئی ادھر ارد گرد توجہ نہ کر رہا ہو، اور جو ڈار کی طرح اس کا سر پھر رہا ہو، اس کی کیا الجھے گی؟ اس کو تو وہ پتہ ہے بھئی کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے، تو وہ تو اپنا۔ تو اس لیے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے چلنے کا کیا انداز تھا، نظر کا کیا انداز تھا، ویژن کتنا جاتا، بھئی ویژن جو ہے وہ ادھر سامنے ہی رہتا۔ حالانکہ اللہ پاک نے آپ کو اتنی قدرت اور اتنا معجزہ نصیب فرمایا کہ آپ پیچھے سے بھی دیکھ سکتے تھے، دائیں سے بھی دیکھ سکتے تھے، بائیں سے بھی دیکھ سکتے تھے، لیکن توجہ نہیں کرتے تھے۔ توجہ کریں تو پیچھے سے بھی نظر آتا تھا، بغیر سر ہلائے، بغیر پیچھے دیکھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں رکوع سجود ٹھیک کیا کرو، میں پیچھے بھی یعنی سے تمہیں اس طرح ہی دیکھتا ہوں جس طرح اپنے آگے سر سے دیکھتا ہوں، یعنی آنکھوں سے۔ لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے چلنے کا انداز، کہ آپ کتنی توجہ اللہ کی طرف، اللہ پاک کی حضوری میں اور اپنے مقصد کی طرف، ٹھیک ہے، جو دیکھ رہے ہیں، لیکن ارد گرد نہیں۔ بلکہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ اصل میں ایک اور بات انہوں نے کہی کہ یہ جو جھاڑیاں، یہ پتے، وہ یہ ہوتا تھا کہ یہ چیزیں آپ علیہ السلام کو پہچانتی تھیں، آپ علیہ السلام کو پہچانتی تھیں، اور نبی علیہ السلام گزر رہے تھے تو یہ محبت میں آ کے آپ علیہ السلام کی چادر کے ساتھ الجھتے کہ ہمیں بھی برکت حاصل ہو جائے۔ یہ ایک اور انداز ہے جو عارفین نے بیان کیا۔ تو اس میں آپ علیہ السلام کی ایک چیز میں کئی حکمتیں، کئی یعنی اس میں سبق ہوتے۔ ایک تو یہ چلنے کا طریقہ، کیسے چلتے تھے۔ ایک ہے کہ مخلوق کی محبت، کہ یعنی جھاڑیوں کی، درختوں کی، پتوں کی اتنی محبت کہ آپ چلتے تو وہ ساتھ لگ جاتے، دل نہ ہوتا کہ جدا ہو۔ تو یہ دیکھنے انسانوں کے لیے یعنی اپنا کتنے سبق ہیں۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی چند سنتیں، چند طریقہ کار آپ نے سنے، دیکھیں کتنے اچھے انداز اور کتنی یعنی خوبصورت آپ علیہ السلام کی سیرت ہے اور شخصیت ہے، اور کتنی، اور جو بندہ اپنائے گا وہ بھی خوبصورت بن جائے گا، وہ بھی خوبصورت بن جائے گا، اور اللہ پاک کا بھی قرب ملے گا، مخلوق بھی اس سے محبت کرے گی، اللہ پاک بھی اس سے محبت کرے گا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنا۔ صرف شیطان اور شیطانی لوگ اور فاسقین فاجرین کا وہ اس سے بغض رکھیں گے، اللہ اور اس کے فرشتے، نیک لوگ، صالحین، یہاں تک کہ چرند پرند، جانور، درخت، یہ بھی اللہ پاک کے نیک بندوں سے، اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دین کی راہ میں نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، دریا کی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ دین کے لیے جو نکلتا ہے، دریا کی مچھلیاں بھی اس کے گناہوں کی معافی مانگتی ہیں، اور جنگل میں جانور جو ہے، اور فرشتے جو ہے، جو اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین پھیلانے کے لیے کوئی معمولی چیز نہیں۔ اللہ کی راہ میں علم سیکھنا یا علم سکھانے کے لیے سفر کرنا، فرمایا کہ لوگ تو نہیں قدر کر رہے تمہاری، لیکن آسمان کے فرشتے اللہ سے اجازتیں مانگتے ہیں اور اجازت لے کے آتے ہیں کہ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر رکھیں، کہ ان کو اتنی طاقت حاصل ہوتی ہے، اتنی روحانیت اس کو ملتی ہے، اتنا اللہ کا قرب ملتا ہے جو پہلے نہیں ملتا، کہ فرشتے آ کے ان کے پاؤں کے پر، کہ ہمارے پروں پہ جو ہے یہ چلے۔ اسی طرح اصل نیک بندوں کے درجات صالحین کے تو آخرت میں ظاہر ہوں گے، یہاں تو وہ گدھا گھوڑا ایک ہی ہے، مطلب یہ دنیا ہے، یہاں تو مطلب یعنی ازمائش کی جگہ ہے۔ یہاں تو امام حسین کا سر ذبح ہو رہا ہے، یزید اکڑ کے بیٹھا ہوا ہے،
فرعون موج میلہ کر عیش عشرت کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام جو ہے فقر میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ تو دنیا ہے، آزمائش گاہ ہے، اس لیے جو ہے اس کے دھوکے میں نہ آئیں. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں جو جمعہ والے دن کی 3 عمل ہوتے ہیں، سنتیں، ایک تو 7 مرتبہ سورۃ اخلاص فلق ناس پڑھنا، حفاظت رہتی ہے، جمعہ والے دن پڑھ لے. جمعہ کے بعد سورۃ الکہف، یہ رات گزری اس میں یا اس دن میں پڑھ لے کسی کو، سارا ہفتہ اللہ پاک سے ایک تعلق جڑا رہے گا. اس بندے اور آسمانوں کے درمیان ایک نور کا ستون بن جاتا ہے، تعلق بنتا ہے. اور عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود و سلام درود شریف پڑھا کرے، اس سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. صغیرہ گناہ 80 سال کے ضعیف حدیث میں آتا ہے بندے کے جو ہے معاف ہوتے ہیں. اس لیے جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے ساتھ لگا ہوا ہے، بس وہ لگ جائے اخلاص کے ساتھ، پھر اس کی کامیابی ہی کامیابی ہے. گناہ ہیں پھر بھی توبہ کرے، اگر وہ توبہ نہیں بھی کر رہا تو صغیرہ گناہ ویسے ہی اللہ پاک معاف کر یہ بندہ میرے گھر میں بیٹھتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ دوسرے عمل کرتا ہے، اللہ پاک بغیر اس کے مانگے ہوئے گناہ معاف فرماتا رہتا ہے. تو یہ اور کبیرہ گناہوں سے پھر وہ تو اس کو توبہ کرنا ضروری ہے. لیکن کبیرہ گناہ کی توبہ کا خیال بھی اللہ ہی اس کے دل میں ڈالتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ یہ اللہ پاک کا نام ہے تواب، کہ وہ توبہ کرنے والے کی طرف توجہ فرماتا ہے. کہ یہ جو توبہ بندے کرتے ہیں نا، وہ خیال سب سے پہلے اللہ بندے کے دل میں ڈالتا ہے، یار میں کیا کر رہا ہوں، میں غلط کام کر رہا ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے، مجھے چھوڑنا چاہیے، مجھے نیک بننا چاہیے. مجھے پہلے اللہ پاک کی توبہ کا خیال ڈالتا ہے، پھر بندہ توبہ کرتا ہے. تو اسی طرح جب برے خیال شیطان کی طرف سے، اچھے خیالات اللہ پاک کی طرف سے فرشتے الہام کرتے ہیں. تو دیکھیں نا، خود ہی خیال ڈال کے خود ہی اللہ پاک قبول کرتا ہے. تو یہ اللہ پاک کے احسانات ہیں، اللہ پاک کی بڑائی ہے، کبریائی ہے. تو اب توجہ کر لیں، درود و سلام چند مرتبہ. جمعے والا دن ہے، اس میں حضور علیہ السلام کہتے ہیں کیوں جمعے والے دن کثرت سے درود سلام پڑھو، کہ اس دن براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. دوسرے دن میں ہو سکتا ہے 2 دن بعد پہنچے فرشتے لے کے جائیں، جب جائیں اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اس دن میں جو ہے جو بھی بندہ پڑھتا ہے اسی دن وہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ پہنچائیں. اور کہیں کہ جو اہل محبت اور ولی اور اولیاء ہیں، صاحب مشاہد ہیں، ان کا حضور علیہ السلام خود بھی سنتے ہیں. وہ تو دیکھ بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. تو ان کی اپنا درجہ ہوتا ہے لوگوں کا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيب سلام عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيب سلام عليك. السلام
شفيع المذنبين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا شفيع المذنبين السلام عليك يا رحمة للعالمين يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك السلام عليك يا شفيع المذنبين السلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں بھی حضور علیہ السلام کی محبت آپ کی سنتوں سے آپ کے طریقہ زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما پھر پہنچانے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین ہمارا سلام درود حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرما تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام صحابہ اکرام اہل بیت رضوان علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش خاص طور پر سیدنا عثمان ابن عفان جن کی شہادت ہوئی اس مہینے میں ان کی بارگاہ میں سیدنا ابراہیم سیدنا اسماعیل سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب کی بارگاہ میں پیش فرما اور بھی جمیع صحابہ تابعین تبع تابعین شہداء کربلا سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور جتنے بھی صحابہ تابعین اولیاء متقین سب کی بارگاہ میں ملائکہ کی بارگاہ میں جبریل و میکائیل اسرافیل عزرائیل اور کرامن کاتبین اور نکیرین سب کی بارگاہ میں ہمارا سلام پہنچا یا ارحم الراحمین دنیا میں بھی سلامتی نصیب فرما موت کے وقت بھی سلامتی نصیب فرما حشر میں بھی قبر میں بھی سلامتی نصیب فرما پل صراط پر بھی سلامتی سے پار فرما اور جنت میں سلامتی عطا فرما یا ارحم الراحمین تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم آمین برحمتک ما شاء اللہ استغفر اللہ